اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے مختلف مقامات میں قرآن کریم کی مقدس کتاب میں اپنے بعض مخصوص اور محبوب بندوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا یہ حصہ، قرآن کریم کا یہ چیپٹر، قرآن کریم کا یہ رکوع جو سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص بندوں کی 13 صفات نقل فرمائی ہیں، ذکر فرمائی، اور اسے عباد الرحمن، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، اس عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔ رحمان کون ہے؟ رحمان اللہ رب العزت ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، وہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی باڈی میں وہ سائنس رکھا کہ اس کی تحقیق اور ریسرچ کرنے کے لیے سائنس کی صدیاں گزر گئیں، مگر اب بھی بہت سارے پارٹ ایسے ہیں کہ جو تشنا ہیں اور ابھی ادھورے ہیں۔ اس نے سورج کو پیدا کیا اور سورج کی ایک گردش باندھی، وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، اور اتنا پابند ہوتا ہے کہ آپ نے سال کی ایک تقویم بنا لی کہ اتنے بجے اتنے منٹ پر آج سورج طلوع ہوگا اور اتنے بجے اتنے منٹ پر آج سورج غروب ہوگا۔ وہ کبھی اپنے وقت سے ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں کرتا۔ اس نے چاند کو پیدا کیا اور چاند کی خاص منزلیں اس نے بنائی، اور چاند الگ الگ شکل میں، صورت میں روزانہ طلوع ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ اس نے انسان کو زمین پر پیدا کیا اور زمین کو خزانہ بنایا۔ انسان زمین پر چلتا ہے اور اسی زمین کو کھود کر اور اس کا سینہ چاک کر کے خزانے نکالتا ہے۔ ایک کاشتکار زمین کی زراعت کرنے کے لیے زمین کو کھود کر اس میں دانہ ڈال کر فارغ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے رب کریم سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، اب تو اپنا کام کر کے دکھا۔ اب اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ دانہ زمین کے مضبوط سینے کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے۔ اس کی نازک کونپلیں ایسی ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اگر چاہے تو اسے اکھاڑ کے پھینک دے، لیکن اللہ رب العزت اسے وہ طاقت عطا فرماتے ہیں کہ وہ زمین کا سخت سینہ پھاڑ کر زمین سے باہر نکلتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، تناور ہوتا ہے، اس پر پھل آتے ہیں، پھول آتے ہیں، اور انسان اس سے استفادہ کرتا ہے اور لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں کی کمائی کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت جو سب سے بڑا بادشاہ، احکم الحاکمین ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب قیامت کا روز ہوگا نا، جب ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا، انسان ختم کر دیے جائیں گے، فرشتوں کو ختم کر دیا جائے گا، ہر چیز کا وجود مٹا دیا جائے گا، اور اس وقت اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، شاہی فرمان اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، بتاؤ اب آج کس کی حکومت ہے؟ دنیا کے فرما روا کہاں گئے؟ وہ جو حکومت کا دعویٰ کرتے تھے کہاں چلے گئے؟ وہ جن کو اپنی سلطنت پر اور اپنے امپائر پر غرور تھا، گھمنڈ تھا، غرہ تھا، آج کہاں چلے گئے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ تو خود اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی حکومت ہے جو اکیلا ہے اور جو زبردست ہے، طاقتور ہے، اس سے بڑا طاقتور دنیا میں
اور آخرت میں، پوری کائنات میں اور اس وجود میں کوئی نہیں۔ اور اس کی کیا شان بیان کریں۔ امام مسلم علیہ الرحمہ نے ایک حدیث قدسی نقل فرمائی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے بندو، اگر تم سارے انسان اور سارے جنات اول سے لے کر آخر تک ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور پھر مجھ سے اپنی ضرورتیں مانگو۔ اب جب کہا جائے مانگنے کے لیے تو پھر انسان کی ضرورتیں کتنی ہوتی ہے، فہرست بہت لمبی ہو جاتی ہے نا۔ آدمی ایک وقت کی فہرست کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ کی پناہ اتنی بڑی فہرست بناتا ہے، جیسے رمضان کی فہرست بنائی تھی سب نے، تو اتنی بڑی فہرست تھی رمضان کی تیاری کی کہ کئی دن اس میں گزر گئے فہرست بنانے میں، اور ان چیزوں کو لانے میں کئی دن گزر گئے۔ پھر گھر آدمی جب بناتا ہے تو اس کی فہرست الگ ہوتی ہے، اس میں جب فرنیچر بنانا ہوتا ہے تو اس کی فہرست الگ ہوتی ہے، اور بچوں کے لیے مطالبات ہوتے ہیں، گھر والی کے لیے مطالبات ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے مطالبات ہوتے ہیں۔ تو یہ آدمی کی تمناؤں اور خواہشوں کا سلسلہ بہت دراز ہوتا ہے، اور یہ تو ایک آدمی کی بات ہے۔ ایسے سارے آدمی، سارے انسان اور سارے جنات اول سے لے کر آخر تک ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور سارے بیک وقت اپنی ضرورت مجھ سے مانگو، اور میں تمام کی ضرورت کو ایک وقت میں بیک لخت پورا کر دوں، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو جب سمندر میں ڈالا جاتا ہے اور پھر جب اسے باہر نکالا جاتا ہے تو سمندر میں جتنی کمی ہوتی ہے اتنی بھی میرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ رحمان ہے، یہ اللہ ہے۔ اور جب رحمان کہے کہ میرے کچھ بندے ہیں، خاص ہیں اور میرے پیارے ہیں، میرے اپنے ہیں، جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ تو کریٹر ہے نا، خالق ہے، اور ایک کریٹر جو ہوتا ہے اس کا جو کریشن ہوتا ہے، وہ جن چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، جن چیزوں کو وہ بناتا ہے، ان چیزوں میں کچھ چیزیں اسے بہت زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ اس لیے اس سے جب اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ فلاں مجھے بہت پسند ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اللہ رب العزت کریٹر ہیں، خالق ہیں، اور جب اللہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی کائنات میں، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندے کون سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بندے زیادہ محبوب ہیں جن میں یہ 13 صفات ہوں جو میں ان آیات میں قرآن کریم کے اس حصے میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اس حصے میں 13 صفات نقل فرمائی ہیں۔ آئیے ہم ان 13 صفات کو جانتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ ہر صفت کو سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں۔ سب سے پہلی صفت تو بندہ ہونا، عبد ہونا۔ بندہ ہونا یہ بہت بڑی صفت ہے۔ بندہ ہونا، کسی کا تابع فرمان ہونا۔ دنیا میں بھی تو آدمی کسی بڑے کے تحت رہنا چاہتا ہے نا، اور اسے تعلق رکھ کے اس کی بہت ساری باتیں مانتا ہے، اس امید پر کہ ضرورت کے وقت یہ مجھے کام آئے گا۔ یہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کا تابع فرمان ہوتا ہے، اور اس کے حکم پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ عبدیت یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، پیغامبر ہیں، بلکہ ختم الرسل ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، رسولوں کے امام ہیں، اور اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا مقام ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ لیکن جب معراج کے واقعے کا بیان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پورا واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا۔ اس میں آغاز یہاں سے ہوا کہ بہت پاک ہے وہ ذات
جس نے معراج کا سفر کرایا اپنے بندے کو، بعبدہ، اپنے بندے کو معراج کا سفر کرایا، وہاں بھی نبیہ برسولہ بحبیبہ کا لفظ نہیں آیا کہ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، بلکہ فرمایا گیا اپنے بندے کو۔ آپ ایک بات محسوس کریں کہ ایک ہوتی ہے پروفیشنل لائف اور ایک ہوتی ہے پرسنل لائف۔ جہاں پروفیشنل لائف کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں القاب، آداب ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے قرآن کریم نے جہاں اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا بیان کیا اور آپ کی ذمہ داری بیان کی اور آپ کا منصب بیان کیا، اور یہ ذکر کیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے نام پیغامبر اور میسنجر بنا کر بھیجا ہے، تو وہاں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا۔ یہ پروفیشنل لائف ہے۔ اور جب پرسنل لائف ہوتی ہے اور جب آپس کا تعلق ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہاں عبدیت کا تذکرہ آتا ہے۔ تو آپ بھی ذرا احساس کریں اس بات کا کہ جب اللہ ہمیں عباد کہہ رہا ہے، عباد الرحمن، تو یہ بہت پرسنل بات ہو گئی، ایک اپنائیت کی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کی اور جوڑنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کو صفات میں سے کون سی صفت سب سے زیادہ پسند ہے؟ کون سی صفت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا تھا کہ مجھے عبدیت کی صفت سب سے زیادہ پسند ہے، عبد ہونا، اللہ کا بندہ ہونا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبدیت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی جو پرائم منسٹر کا پی اے ہوتا ہے، پی اے پرسنل اسسٹنٹ اس کا جو ہوتا ہے اور اس کے سارے کام کاج سنبھالتا ہے، تو اگرچہ وہ اپنی ذات میں اس نے ڈاکٹریٹ کیا ہے، اس نے ماسٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے اور دنیا کی نہ جانے کون کون سی ڈگریاں اس نے حاصل کی ہے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ اور بہت بڑا آدمی، لیکن ان تمام صفات کو الگ کر کے آپ اسے پہچانتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کا پی ہے، اس کا خاص آدمی ہے، اس کا خاص بندہ ہے۔ تو جب عبدیت کی بات آتی ہے تو ساری صفات سائڈ پر ہو جاتی ہے۔ پھر وہ رسول ہو وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ صحابی ہو وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ تابعی ہو وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، ابدال ہو وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور ہر وہ جو یہ صفات اختیار کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کا جو خاص طبقہ ہے اس خاص طبقے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں عبدیت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں عبدیت پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک وصف تو عبدیت، دوسرا وصف ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر جب چلتے ہیں تو وقار اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہونن کا جو لفظ قرآن کریم میں ہے وہ دو معنوں کے امتزاج سے تعبیر کیا جائے گا۔ اردو زبان کے پاس ایک لفظ نہیں ہے جو اس ایک لفظ کی تعبیر کر سکے، اسے دو لفظ لانے پڑیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نرمی اور وقار، نرمی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی رفتار، اپنے بندوں کی چال ڈھال کا ذکر فرما رہے ہیں، اپنے بندوں کی وضع خطا کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میرے بندے ہوتے کیسے ہیں ظاہر کے اعتبار سے۔ وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو ان کی چال میں نرمی بھی ہوتی ہے، وقار بھی ہوتا ہے۔ دیکھو ایک نرمی وہ ہوتی ہے جو بیکاری میں ہوتی ہے، لیکن وہ مطلوب نہیں، اس کے ساتھ جو وقار ہے ایک مسلمان کا وہ بھی ضروری ہے۔ یعنی ایک اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کی چال میں تکبر نہیں ہوتا ہے، گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، وہ چلتا ہے تو نرمی اور وقار کے ساتھ چلتا ہے۔ گھمنڈ اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ الکبریاء ردائی، گھمنڈ تو میرا حصہ ہے، تکبر تو مجھے زیب دیتا ہے،
بڑائی تو میری شایان شان ہے، مشت خاک جو ایک مٹھی مٹی سے بنایا گیا ہے اس کی کیا حیثیت کہ وہ گھمنڈ کرے؟ جو پیدا ہوا مٹی سے، جو پیدا ہوا ایک ناپاک قطرے سے، اور جب وہ مر جائے گا تو اگر ایک دن چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا بدبو مارے گا کہ لوگ اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور جب وہ زمین کے سپرد کر دیا جائے تو کیڑے مکوڑے اسے کھا جائیں گے۔ اس کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے، اللہ رب العزت کو تکبر پسند نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بیان فرمائی جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا اور بڑا متکبر، بڑا شان اپنی سمجھنے والا، جب وہ نکلتا تو اس کی چادر اس انداز سے ہوتی کہ اس سے گھمنڈ ٹپکتا، اس کی چادر، اس کی ازار جو ہوتی وہ ٹخنوں کے نیچے جا رہی تھی، اور جب وہ نکلا تو اس کے بال بڑے بڑے تھے اور اپنے بالوں کو خاص انداز سے وہ جھٹکے دے رہا تھا، اور اس کی چال میں تکبر تھا، اسے اپنی صورت پر اور اپنی اس حیت پر عجب تھا۔ جب یہ آدمی اس گھمنڈ کے ساتھ باہر نکلا، اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ نے زمین سے کہا کہ اس کو نگل لے، اور زمین نے اس کو نگل لیا۔ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک وہ زمین میں اندر دھنستا چلا جائے گا۔ یتجلجل کا مفہوم شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ یتجلجل کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ پانی میں ڈال دو تو وہ نیچے چلی جائے گی بڑی آرام کے ساتھ، لیکن یہ زمین میں جائے گا تو آرام کے ساتھ نہیں جا رہا، اس طرح جا رہا ہے جیسے اس کو زمین میں دھنسایا جا رہا ہے، اور اس کی چیخیں باہر آ رہی ہے، اس کے بدن کے ٹوٹنے سے جو آواز آتی ہے، ہڈیوں کے ٹوٹنے سے وہ شور ہو رہا ہے، اور زمین کے اندر گویا اس سے سختی سے دبایا جا رہا ہے، اور جیسے وہ نیچے چلا جاتا ہے اوپر کی زمین پھر بند ہوتی چلی جاتی ہے، اور نیچے کی بھی بند ہے، اوپر کی بھی بند ہے، اور وہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ جب بھی ہم چلیں تو ایک ایمانی چال چلے، ایمانی چال چلے، ایک زندہ چال چلے، اور جب بھی ہم بازار سے گزرے یا کہیں سے گزرے تو ہماری رفتار تھوڑی تیز ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو طرز اور طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بیان کیا ہے، اس میں بیائنہ ہی یہی لفظ ہے، یمشی ہونن۔ قرآن یہ مرتل قرآن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن۔ اگر قرآن کی آیت کو چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لو۔ یمشی ہونن، آپ اسی انداز سے چلتے تھے جس انداز سے قرآن نے بیان کیا، اور اس انداز سے چلتے تھے جیسے آپ کسی نشیب کی زمین پر چل رہے ہو، ڈھلوان پر آدمی جب چلتا ہے تو تھوڑی تیزی بڑھ جاتی ہے اس کی، تو آپ اس انداز سے چلتے تھے تو آپ کی رفتار میں تیزی ہوتی تھی اور نرمی ہوتی تھی، ایک وقار ہوتا تھا، اور ایک چال زندہ چال ہوتی تھی، اور ایک مسلمان کی چال ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو وہ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے، اسے سلام کرتا ہے، اگر کوئی اسے سلام کرتا ہے تو اسے جواب دیتا ہے، اور محبتوں کو بکھیرتے ہوئے وہ چلتا ہے۔ اس گھمنڈی آدمی کی طرح نہیں کہ وہ چلتا ہے تو کسی کی طرف التفات بھی نہیں کرتا، سلام نہیں کرتا، اگر کوئی اسے سلام کرتا ہے تو اس کا ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے ایسی چال، یمشی ہونن۔ اللہ کے رسول بھی اسی طرح چلا کرتے تھے۔ ایک غیر مسلم شاعر کرشن بہاری نور نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو بیان کیا، بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اس نے کہا، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا رنگ روپ ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا رنگ روپ ہے، وہ بھیڑ میں بھی جائیں تو تنہا دکھائی دے۔ یہ ہمارا نبی ہے، ہمارے لیے قدوہ ہے۔ آج ہماری نسلیں ہیں نا، بڑے بڑے ایسے لوگوں سے متاثر ہو رہی ہے جو دنیا کے اعتبار سے بڑے ہیں، اور ان کی چال ڈھال کی نقل کرتی ہے، ان کے بالوں کی نقل کرتی ہے، ان کے چہرے کی طرح اپنا چہرہ بنانے کی فکر کرتی ہے۔
ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم انہیں اسلامی اقدار سکھائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم شان ہے وہ انہیں بتائیں۔ قرآن کریم نے جو اوصاف بتائے ہیں نیک بندوں کے، ہم ایک ایک وصف کر کے ان بتائیں، اور ان کی زندگی میں جو خالی خانے ہیں ان خالی خانوں میں رنگ بھرنے کی کوشش کریں۔ جب دھیرے دھیرے رنگ بھرتا جائے گا تو یہ تصویر جب مکمل ہوگی تو بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں دو صفات ذکر کی گئی، ایک تو عبدیت ہم اختیار کریں اور ہمیشہ رحمان کے بندے بن کر رہیں، اور دوسرا جب بھی چلیں تو ایک اسلامی چال چلیں جس میں سکون بھی ہو، وقار بھی ہو، اور ایک زندہ چال ہو جس میں تکبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، جس میں ہر آدمی کی طرف ابتسام ہو، تبسم ہو، مسکراہٹ ہو، سلام کرتے ہوئے دوسروں کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اور محبتوں کو بانٹتے ہوئے چلیں۔ معاشرہ انشاءاللہ اس طرح سے باغ و بہار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔